السلام علیکم ویورز، میں شمالی سبزواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبزواری ولاگس۔ آج میں آپ کو پیری کامل کی کمپلیٹ سٹوری سناؤں گی۔ ویسے تو مجھے ناولز میں انٹرسٹ نہیں ہے، ناولز میں نہیں پڑھتی، لیکن اسلامک بکس میں پڑھتی ہوں۔ تو اس ناول کا نام، مجھے اس کے نام سے اس میں دلچسپی ہوئی کہ اصل میں ایسی اس میں کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا نام پیری کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ ناول میں پڑھوں گی، چونکہ یہ 500 صفحات پر مشتمل ہے تو میرے لیے پڑھنا بہت مشکل تھا۔ پیری کامل تو دور کی بات، میری فیوریٹ بک خلفائے راشدین بائی جلال الدین احمد امجدی اور دوسری شان خاتون جنت، میں ان کو اتنی بار پڑھتی تھی کہ ہر بار مجھے پڑھنے کا ڈفرینٹ مزہ آتا تھا، مجھے ہر بار وہ نئی لگتی تھی، لیکن پچھلے 3 ماہ سے ابھی تک میں نے نہیں پڑھی ہے۔ تو میری سسٹر نے یہ ناول پڑھا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے بھی سنا دو، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ یہ ناول عمیرہ احمد کی تخلیق ہے، 2004 میں انہوں نے لکھا تھا اور 2004 میں ہی فیروز سنز نے اس کو پبلش کیا تھا۔ اور اس ناول کا مین کیریکٹر تھا سالار سکندر، جو اس ناول کا ہیرو تھا، اور اس میں بہت ساری خاص باتیں تھیں، جن میں سے ایک خاص بات یہ کہ اس کا IQ لیول 150 تھا، اور وہ ایک بہت ہی امیر اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اور اس کے والد کا نام تھا سکندر عثمان، لیکن وہ صرف نام کا مسلمان تھا۔ سالار سکندر نماز روزہ وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ اس کو ایک سوال بہت تنگ کرتا تھا کہ انتہا کی خوشی یا انتہا کا غم کیا ہوتا ہے، اور اس سوال کو سمجھنے کے لیے اس نے بہت سارے سوسائڈ اٹیمپٹس بھی کیے کہ تاکہ اس کو بہت زیادہ درد مل سکے، تاکہ وہ جانے کہ انتہا کا درد کیا ہوتا ہے یا انتہا کی خوشی کیا ہوتی ہے۔ پہلے سوسائڈ اٹیمپٹ میں اس نے اپنی نفس کاٹ لی، لیکن فیملی کو پتہ چل گیا اور انہوں نے اس کو ریسکیو کر لیا تھا۔ اور ایک دفعہ پھر وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کے لیے رونگ وے پہ فل ہائی سپیڈ میں بائک کے ساتھ جاتا ہے اور بائک کو ایک گاڑی سے مارتا ہے تاکہ اس کو چوٹ آئے، بہت زخم ہو اور اسے درد محسوس ہو، لیکن وہاں بھی اس کے فیملی والے اس کو ریسکیو کر لیتے ہیں۔ تو اس کے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، اس کو بہت ساری چیزیں پرووائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک دن سالار سکندر اپنے والد جو کہ ہیں سکندر عثمان، ان کے سامنے ایک خواہش رکھ دیتے ہیں اسپورٹس کار کی کہ انہیں اسپورٹس کار چاہیے۔ تو ان کے والد جو بہت امیر تھے، انہوں نے بہت ہی مہنگی اسپورٹس کار انہیں لا کر دی، جو بعد میں ان کی فیوریٹ بھی بن جاتی ہے۔ لیکن وہ پھر بھی ایک دفعہ دوبارہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے کہ اپنے آپ کو رسی کے ساتھ باندھ کر پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے کہ اس کا منہ پانی کے اندر اور ٹانگیں باہر، تو وہاں پر سانس لینے میں بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بچ جاتا ہے۔ پھر سالار سکندر اپنے دوستوں کے ساتھ ملتا ہے جو ڈرگز لے رہے تھے، تو وہ بھی ان کے ساتھ ڈرگز لیتے ہیں تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس میں خوشی یا غم یا ایسا کیا سرور ہے، لیکن وہ بھی اس کو کوئی خاص پسند نہیں آتی۔ اس ناول کی فیمیل کیریکٹر ہے امامہ ہاشم، جو ختم نبوت پہ ایمان نہ رکھنے والی فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور FSC کی اسٹوڈنٹ تھی وہ، اور وہ ایک دن اپنی فرینڈ جویریہ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہی ہوتی ہیں، تو جویریہ ان سے پوچھتی ہے کہ آپ بڑی ہو کر کیا بنیں گی؟ تو امامہ بتاتی ہیں کہ میں بڑی ہو کر آئی اسپیشلسٹ بنوں گی، بہت بڑی ڈاکٹر بنوں گی کہ پاکستان میں میرا نام ہوگا۔ تو جویریہ پوچھتی ہے کہ اگر ایسا نہ ہو سکا، اگر آپ ڈاکٹر نہ بن سکی تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ شاید میں مر جاؤں۔ پھر ایک دن امامہ اپنی فرینڈ کے ساتھ کال پہ بات کر رہی ہوتی ہے، تو ناول کا ایک اور کیریکٹر جلال انصر، جو اس ناول کا تیسرا بڑا کیریکٹر ہے، وہ نعت پڑھ رہا ہوتا ہے یا کسی نعت کمپٹیشن کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ تو امامہ اپنی بات بھول کر اس کی نعت سننے شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ نعت ان پہ اتنا اثر کرتی ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ جلال انصر کے ساتھ ان کو محبت ہو جاتی ہے۔ امامہ جب مسلمان ہو جاتی ہے تو اس کے فادر جو کہ نان مسلم تھے اس کو گھر میں رہنے نہیں دیتے، تو وہ پھر گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اور اسی طرح اس کو سالار سکندر کہیں پہ ملتا ہے اور اس کی فرینڈشپ ہو جاتی ہے سالار سکندر کے ساتھ۔ لیکن بعد میں ان کی دوستی میں کچھ ایسے پارٹس آتے ہیں کہ بعد میں نہ تو سالار امامہ کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی امامہ سالار کو۔ پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے، ڈیفینیٹلی وہ انسکسیسفل میرج تھی، تو امامہ سالار سے طلاق مانگتی ہے، لیکن سالار اس کو بار بار یہی کہتے ہیں کہ کورٹ جاؤ اور مجھ سے طلاق لے لو۔ ایک دن سالار اپنی اسپورٹس کار لے کر اسلام آباد جاتا ہے، مرگلہ ہلز وہاں پہ جاتا ہے ہائکنگ کے لیے۔ وہ اپنی اسپورٹس کار کو ایک جگہ سائڈ پہ روک دیتا ہے اور ہائکنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔
اور مغرب کا وقت ہونے والا ہوتا ہے تو وہ 2 گھنٹے پہلے سفر شروع کرتا ہے تاکہ روشنی میں ہی اپنی کار تک پہنچ جائے. تو جب وہ روڈ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ پیچھے کچھ لڑکے اس کا تعاقب کر رہے ہیں، لیکن وہ حلیے سے بالکل بھی چور یا لٹیرے نہیں لگ رہے تھے. تھوڑا آگے جا کر دیکھتا ہے تو وہ لڑکے اس کے بالکل ساتھ پیچھے تھے. جیسے ہی وہ پیچھے مڑتا ہے تو اس کے سر پر پسٹل رکھ کر اس کو کہتے ہیں کہ سائڈ پر ہو جاؤ، اور سائڈ پہ جھاڑیوں میں لے جا کر اس کو لوٹ لیتے ہیں. اس کی سپورٹس کار بھی لے لیتے ہیں، اور اس کے گلے میں ایک سونے کی چین پڑی ہوئی تھی وہ بھی لے لیتے ہیں، اور اس کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، اور اسی کی شرٹ پھاڑ کر اس کی ٹانگوں پر بھی باندھ دیتے ہیں، اور اس کے گلے میں ٹشو ڈال کر اور اوپر سے پٹی باندھ دیتے ہیں تاکہ اس کی بالکل آواز نہ آئے. یہ سالار کی زندگی کا سب سے سخت دن تھا. رات ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، اور وہ شور کر رہا تھا اور اپنے آپ کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا. بالآخر 8 گھنٹے بعد وہ کامیاب ہو گیا اپنے آپ کو کھولنے میں. پھر وہ نیچے آتا ہے تو وہاں پھر پولیس اس کو دیکھتی ہے اور اس کو ہاسپٹل لے جاتی ہے، اور پھر اس کے پیرنٹس کو کال کرتے ہیں. اس کے پیرنٹس آتے ہیں تو سالار کا چیخ کر گلا خراب ہو چکا تھا، بالکل بند ہو گیا تھا. تو وہ لکھ کے دیتا ہے، وہ ساری سٹوری ان کو لکھ کے دیتا ہے، لیکن وہ لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے. لیکن جب سالار اپنی ماں سے بچوں کی طرح لپٹ کر رونے لگتا ہے تو پھر وہ یقین کر لیتے ہیں کہ شاید کوئی حادثہ ہوا ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد سالار راہ راست پر آ جاتا ہے، اپنے بال بھی کٹوا دیتا ہے اور سدھر جاتا ہے. 2 ہفتے بعد جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو شاپ پہ جاتا ہے اسلامک بکس اور قرآنی ترجمہ لینے. تو وہ شاپ کیپر پہلے سے اس کو جانتا تھا کیونکہ سالار اس سے میگزینز لیا کرتا تھا. تو وہ بہت ہی حیران ہو جاتا ہے سالار کو دیکھ کے. اب وہ ٹھیک ہو گیا تھا اور اس کو امامہ کی یاد آ رہی تھی، اور امامہ اس وقت ملتان میں تھی بی ایس سی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. وہ بھی بی ایس سی کر رہی تھی اور اس کا ڈاکٹر بننے کا ہاتھ چکنا چور ہو گیا تھا. سالار پھر کسی نہ کسی طریقے سے امامہ تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو لے کر خانہ کعبہ چلا جاتا ہے. اور خانہ کعبہ کے سامنے جب وہ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد امامہ سالار کو کہتی ہے کہ میں نے بہت ساری دعائیں کی تھی کہ جلال انصر جو اس ناول کا تیسرا بڑا کیریکٹر تھا اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ میں نے بہت دعا کی تھی کہ وہ مجھے مل جائے، لیکن جلال انصر اس کو اہمیت نہیں دیتا. تو وہ کہتی ہے کہ اب مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھے کیوں نہیں ملا، کیونکہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ مجھ سے سچی محبت کرتے تھے اور آپ نے مجھے یہ چیز دکھائی ہے. پھر وہ قرآن آیت اس کو بتاتی ہے. اور اس کے بعد وہ دونوں خوشی خوشی رہنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تھا ہمارے ناول کا اینڈ.